زندہ لاشیں کی قسط 5 میں خوش آمدید۔ آئیں اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں جیسے کسی سحر میں جکڑا ہوا تھا، ایک ایسا طلسم جسے توڑنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ جتنا بھی کوشش کرتا، خود کو ان بھیانک مناظر سے الگ نہ کر پاتا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے دن اس ہولناک وادی میں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ 4 دن؟ تو ذرا میرے بال دیکھیں، برف کی مانند سفید۔ میں جب جیمسن کے کیبن سے نکلا تھا، میرے بال سیاہ تھے۔ میری عمر محض 30 کے آس پاس ہے، مگر میرا چہرہ گویا 70 برس کے بوڑھے کا ہے۔ مجھے ان دنوں میں ایک پل کو بھی نیند نہیں آئی، کیونکہ وہ شیطانی منظر مسلسل میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا، بے انت، بے رحم۔ رات کو منظرنامہ بدل جاتا، نئے کردار سٹیج پر آتے، اندھیرے میں توپوں کی گرج سنائی دیتی، سگنل راکٹس یک یک آسمان میں چمک اٹھتیں، خندقیں زمین سے ابھرتیں۔ ہر ایک خندق میں زندگی اور موت کی ایک الگ خونی کہانی جاری رہتی۔ یہاں نو مینز لینڈ کا ایک گوشہ تھا، جہاں خاردار تاروں میں مردے لٹکے ہوئے تھے، ان کی وردیاں چیتھڑوں میں، اور وہ ہوا میں جھول رہے تھے کسان کے کھیت میں لٹکے ہوئے بھوتوں جیسے۔ میں بارہا بے ہوش ہوا، شاید غشی طاری ہو گئی۔ اکثر میں ہوش میں بھی ادھر ادھر بھاگتا رہا، بے مقصد، بے سمت۔ ہر جگہ، ہر سمت صرف مردے، زندہ مردے۔ میں خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا وادی کے وسط میں کھڑے ایک چھوٹے سے مکان تک لے گیا۔ وہ مکان سنسان اور خالی تھا۔ میں فرش پر گر پڑا، اس امید میں کہ شاید چند لمحوں کی پناہ مل جائے ان خوفناک مناظر سے جو میرے اعصاب کو چیر رہے تھے، اور پھر میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مگر یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ مجھے کچھ آوازوں نے جگایا۔ میں خوفزدہ ہو کر کمرے کے تاریک کونے میں مزید سمٹ گیا۔ ہلنے کی بھی جرت نہ تھی۔ مجھے کس بات کا ڈر تھا، میں نہیں جانتا۔ بھوتوں سے کیا ڈرنا، آخر وہ زندہ تو نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں؟ پھر کسی کے ماچس جلانے کی آواز آئی اور یکایک ایک موم بتی کی زرد روشنی جل اٹھی۔ اس مدھم روشنی میں نے 2 آدمیوں کے ہیولے دیکھے، جو جرمن فوجیوں کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر ٹولتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فرش میں کٹا ہوا ایک خفیہ چھوٹا سا دروازہ دریافت کیا۔ اسے اٹھا کر وہ دونوں نیچے اتر گئے۔ مجھے کسی ایسی قوت نے جوڑ لیا جسے میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کا پیچھا کروں۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ میری فہم سے باہر تھا۔ میرے پاس اس معمے کا واحد جواب یہ ہے کہ اس وقت میں خود نہیں تھا، شاید کوئی اور شخص بن چکا تھا، کوئی ایسا بدنصیب سپاہی جو جرمنوں کے اچانک حملے کو روکنے کی کوشش میں جان گنوا بیٹھا تھا۔ کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے کوئی انجانی طاقت کھینچ رہی تھی، میری اپنی مرضی سے کہیں زیادہ طاقتور۔ اسے انتظار کرتا رہا جب تک کہ ان کی آوازیں دور نہ ہو گئیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور ایک لمحت بعد ان جرمن فوجیوں کا پیچھا کرتا ہوا اس خفیہ دروازے کے راستے اندھیرے تہخانے میں جا گرا۔ اندھیرے میں لڑکھڑاتا ہوا میں دیوار تک پہنچا۔ ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے مجھے ایک دور دراز راستہ نمودار ہونے لگا۔ وہاں ایک چھوٹی سی روشنی تھر تھرا رہی تھی، وہی موم بتی جو وہ دونوں جرمن فوجی لے کر جا رہے تھے۔ میں کچھ سوچے بغیر ان کے پیچھے چلتا رہا، بس چلتا رہا، آگے اور آگے۔ اچانک وہ تنگ راستہ ایک وسیع غار میں تبدیل ہو گیا۔ اندھیرے کا سہارا لے کر میں دبے قدموں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں ان سے چند گز دور ہی تھا، ایک بڑے ڈھیر کے پیچھے چھپا ہوا، اور ایک طرف رکھے ڈبوں اور ڈرموں کے پیچھے چھپ گیا۔ میں ان کی گفتگو سننے لگا۔ ابتدا میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے "شش" کی آواز نکالی اور احتیاط سے ایک پتھر کا ٹکڑا ہٹایا جو بظاہر ایک ٹھوس چٹان معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنے چھپنے کی جگہ سے جھانک کر دیکھا۔ اس چھوٹے سے شکاف سے وہاں ایک روشن راستہ دکھائی دیا۔ مجھے دوسری طرف فرانسیسی فوجیوں کی وردیاں نظر آئیں، اور پھر روشنی میں فرانسیسی زبان کی چند ٹوٹی پھوٹی باتیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر ایک دھماکے کی طرح سچائی میرے ذہن پر آشکار ہوئی۔ میں فرانسیسی قلعہ کے زیر زمین دفاعی نظام کو دیکھ رہا تھا۔ جرمن فوجی ان تک سرنگ کھود کر پہنچ چکے تھے۔ وہ صرف اس لمحے کے منتظر تھے جب مخالف فوجیوں کی تعداد کم ہو جائے، تاکہ وہ اس نازک رکاوٹ کو توڑ کر اپنے خونخوار جرمن فوجیں فرانسیسی دفاع کی آخری سرحد میں دھکیل دیں۔ جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، میں نے دیکھا کہ جرمن نگران نے وہ شکاف آہستگی سے بند کر دیا، پھر اپنے ساتھی کو کچھ کہا اور ایک لالٹین روشن کی، اور اپنے جسم کے سامنے ایسی لہرائی جیسے کوئی خفیہ اشارہ دے رہا ہو۔ اور وہ واقعی ایک اشارہ تھا،
کیونکہ فوراً ایک دور افتادہ سیٹی کی آواز گونجی اور پھر حد نگاہ تک روشنیاں جھکنے لگی۔ دور سے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ایک پوری فوج مارچ کر رہی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ میں بھوتوں سے واسطہ رکھ رہا ہوں۔ منظر اتنا ہولناک حد تک حقیقی تھا کہ عقل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی ہتھیار، کوئی ذریعہ مل جائے کہ اس پار ان بے خبر فرانسیسی سپاہیوں کو آگاہ کر سکوں جنہیں اس دھندلی نیم روشنی میں جرمن فوجی حملہ کر کے رون ڈالنے والے تھے۔ اچانک میری نظر ایک کھلے ڈبے پر پڑی۔ وہ دستی بموں سے بھرا ہوا تھا۔ قریبی دوسرے ڈبوں پر نشانیاں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک مکمل اسلحہ کا ذخیرہ تھا۔ دشمن کی طرف سے اہم وقت کے لیے یہاں رکھا گیا تھا۔ میں نے ایک ایک بم اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، دانتوں سے پنیں کھینچی اور تیار ہو گیا۔ جرمن فوجیں قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ ساری سرنگ اور گھار ان کے جسموں سے بھری ہوئی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ۔ ہوا میں ان کے پسینے کی بو رچی ہوئی تھی، بھاری اور کھٹی۔ پھر جیسے ہی ان کے دستے کا اگلا سرا میرے قریب پہنچا، میں نے بم ان کی طرف نہیں بلکہ سیدھا اس گولہ بارود کے ڈھیر میں دے مارا۔ ان کے سالاروں نے مجھے دیکھا، چیخ ماری اور مجھ پر جھپٹے۔ زمین لرز اٹھی، ایک زوردار دھماکہ اور میں نے خود کو فضا میں اچھلتا ہوا محسوس کیا۔ میرے گرد موت کی چیخیں اور اذیت بھرے نعرے گونجنے لگے۔ پھر سیاہی، غفلت، بے ہوشی۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں جو بیان کر سکوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں یہاں تک کیسے آیا۔ میرا ذہن جیسے مٹ گیا تھا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے وادی کے اس طرف بے ہوش پڑا ہوا پایا۔ یہ راز اب آپ کی سپرد ہے۔ آپ ایک سائنسداں ہیں۔ آپ شاید اس وادی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر میری مانیں اس جگہ سے دور رہیں۔ اب میں تھک چکا ہوں پروفیسر، مجھے کچھ آرام کی ضرورت ہے۔ اقتباس از رپورٹ پروفیسر فینیس پلالی، BA LLD و دیگر اعزازات کے حامل۔ مسٹر بلیک نے اپنی عجیب و غریب کہانی مکمل کرنے کے کچھ دیر بعد ہی وفات پالی۔ پلالی پروفیسر اور اس کی سائنسی مہم کے ارکان نے تقریباً 1 ہفتہ وادی کے اس مقام کے اطراف نے تلاشی جاری رکھی، اس امید میں کہ وہ راستہ دریافت کر سکیں جہاں سے بلیک آیا تھا، مگر ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ میں اس داستان کو محض جندی صدمات سے پیدا ہونے والا وہم قرار دے دیتا اگر ایک حقیقت میرے سامنے نہ آتی۔ میں نے اپنے ایک قاصد کو چیکوچی پاس کے راستے جیمسن کے پاس بھیجا تاکہ بلیک کے بیان کی تصدیق کی جا سکے۔ جو جواب آیا اس کے مطابق بلیک کی دی گئی تاریخ بالکل درست تھی۔ اس نے واقعی پہاڑ 5 دن میں عبور کیے تھے جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ میں خود کو الجھن میں رہتا ہوں۔ عقل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، مگر ثبوت میری انگلی تھامے کھڑا ہے۔ ہم نے بے چین روح بلیک کو وہیں دفن کر دیا جہاں اسے ڈھونڈا تھا۔ خدا اسے سکون نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی زندہ لاشیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے دلچسپ پایا۔